أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اور یہودی بولے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی بولے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بیہودہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، وہ اپنے سے پہلے کافروں جیسی بات بناتے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اپنے پادریوں اور راہبوں اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ان یہود و نصارہ کے شرک سے پاک ہے۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وہ اپنی پھونکوں یعنی سازشوں سے اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا یعنی غالب کیے بغیر نہیں مانے گا، اگرچہ کافر برا مانے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور راہب لوگوں کے مال ناحق یعنی رشوتیں وغیرہ لے کر کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس مال کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان مہینوں کا ادب کرو اور گناہ اور نافرمانی سے بہت زیادہ بچو، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ويحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا يهدی القوم الکافرین۔ ان کافروں کا حرمت والے مہینوں کو پیچھے ہٹانا، جیسے محرم کے بجائے سفر کو حرمت والا مہینہ اپنی ہی طرف سے بنا لینا، صرف کفر میں زیادتی ہے۔ اس عمل سے کافر بہکائے جاتے ہیں۔ وہ 1 سال اس حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام کہتے ہیں، تاکہ جن 4 مہینوں کو اللہ نے حرام کیا ان کی تعداد پوری کر لیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیں۔ یہ کافر پورے سال اللہ نے جو 4 مہینوں کی حرمت رکھی ہے اس کو گھماتے رہتے، اس طرح کہ جب ان کو محرم میں لڑنا ہوتا تو محرم کی بجائے سفر کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے، اور اگر سفر کے مہینے میں بھی لڑنا ہوتا تو ربیع الاول کو حرمت والا بنا دیتے۔ اس طرح وہ پورے سال حرمت کو مختلف مہینوں میں منتقل کرتے رہتے اور پورے سال میں اپنی مرضی کے 4 مہینے حرمت والے قرار دیتے تاکہ حرمت کے مہینوں کی گنتی پوری رہے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے دلکش بنا دیے گئے ہیں، یعنی وہ غلط کو صحیح سمجھتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔